سن لیں، ایک ترتیب بنانی چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے میرے بھائیوں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی، دنیا کے مقدمات کے اندر ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے. میرا کوئی حق آپ نے چھین لیا مثلا، تو اب میں عدالت میں مقدمہ دائر کروں گا، میں مدعی ہوا، میں دعویٰ کروں گا کہ فلاں صاحب نے میرا مال چھین لیا. آپ مدعا علیہ ہوں گے، آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوا، جج ہوگا فیصلہ کرے گا. تو میں مدعی ہوا، آپ مدعا علیہ ہوئے، اللہ رب العزت والجلال جج ہے. کل قیامت ہوگی اور کل قیامت کے دن مدعی ہوں گے میرے آقا. قرآن نے کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں گے کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مدعی اللہ کے نبی بنیں گے، مدعا علیہ ہم اور آپ بنیں گے. اگر میں قرآن نہیں پڑھوں گا، آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، تو آپ غور کیجئے کہ فیصلہ کرنے والے اللہ ہیں، مدعی اللہ کے نبی ہیں، مدعا علیہ میں اور آپ ہیں. تو کون ہوگا بچانے والا؟ کون ہوگا بچانے والا؟ کوئی بچانے والا نہیں. اور ایسا پاورفل مدعی ہے کہ اس کے پاس دلائل کے انبار ہیں. فیصلہ ہر صورت میں مدعی کے حق میں ہوگا اور ہم اور آپ جہنم میں جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ٹوٹے پوٹے انداز میں صحیح، قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیے، قرآن کو سیکھنا فرض ہے. سارے کام میں کر سکتا ہوں، سب کام میرے ہو رہے ہیں. میرے بچوں کی ایجوکیشن اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن، میری طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، پھر بھی میں اپنے بچے کو پڑھانے کے واسطے کوشش کر رہا ہوں. ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے تو قرض لینے میں تیار ہوں. میں 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بجائے 16 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے تیار ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کو اعلیٰ ایجوکیشن دینا چاہتا ہوں. دیجیے. لیکن کیا کبھی اتنی توفیق مجھے ملی کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا تو ایک کچھ پیسے خرچ کر کے استاد کو میں رکھ لوں؟ دینی معاملات میں فری کا کام کا نکلتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں فری میں کام ہو جائے. نا قدری دین کے ساتھ میری اور آپ کی ایسی ہے. ایگزام آئے گا تو فلاں انسٹیٹیوٹ فلاں جگہ کہاں اچھا ٹیوشن ہوتا صاحب، 10 کے ایگزام کے واسطے 4 6 مہینے پہلے سے بچوں کو تیاری کرا رہے. میں مکتب پڑھاتا ہوں، مجھے اندازہ ہے 10 کے ایگزام سے پہلے 6 مہینے سے بچے غائب. پیرنٹ سے پوچھا جا رہا کہاں ہے صاحب بچے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ 1 گھنٹے کا مکتب ہے، 1.5 گھنٹے کا مکتب ہے. مکتب میں کیا ہو رہا صاحب؟ قرآن پڑھایا جا رہا. مکتب میں کیا ہو رہا صاحب؟ نماز سکھائی جا رہی. مکتب میں کیا ہو رہا صاحب؟ آپ کے بچوں کے عقائد بتائے جا رہے ہیں. 1.5 گھنٹہ نہیں نکال سک رہے. کیوں صاحب؟ صاحب 10 کا ایگزام ہے، 10 کی تیاری میں بچہ ہے، ٹیوشن کو جا رہا، اسکول جا رہا نہیں تھک رہا، ٹیوشن جا رہا نہیں تھک رہا. ایمان اور عقائد سیکھنے کی بات آ رہی ہے تو 10 کی تیاری چل رہی. یہ ہمارا عقیدہ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا جنریشن کا مسئلہ ہے. اور میں اپنی ایسی اولاد سے امید لگائے بیٹھا ہوں کہ کل میری آنکھ بند ہو جائے تو یہ میرا بچہ ایصال ثواب میرے لیے کر دے. کیا خاک ایصال ثواب کرے گا؟ جس کو دین کی عظمت میں نے نہیں بتلایا، جس کے پاس دین کی عظمت میں نے نہیں بتلائی، ایسے بچوں سے میں کیا ایصال ثواب کی امید رکھوں؟ میری زندگی میں قرآن نہیں ہے، میری زندگی سے قرآن غافل ہو گیا، میں قرآن سے لا تعلق ہو گیا، تو میرے بھائیوں میری اولاد کے اندر دین کہاں سے آئے؟ اس لیے اس کا اہتمام کیجئے، اپنی نسلوں میں فکر کیجئے، اپنے بچیوں کو بتلائیے، قرآن کی ایک تعلیم کا ماحول گھر کے اندر بنائیے. ایک اگر پڑھنا آتا ہو تو اپنی بچوں کو بچیوں کو لے کر ایک رکوع روزانہ قرآن کا ترجمہ ان کو سنائیے. فرض ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی آپ کی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ عورتیں تو صاف ہاتھ جھاڑ لیں گی، وہ صاف کہہ دیں گی یا اللہ ہم گھر کے جھمیلوں میں پڑے ہوئے تھے، انہوں ہمارے ذمہ دار تھے، دنیا کے سارے کاموں میں پوچھتے تھے، اس معاملے میں نہیں پوچھتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، کسی کا گناہ کسی کے اوپر نہیں آئے گا، یہ الگ مسئلہ ہے.
لیکن سوال تو ہوگا، مقدمہ تو ہوگا، پریشانی تو ہوگی، ٹھہرنا تو پڑے گا اللہ کے سامنے۔ کیا اتنا وقت میں نہیں نکال سکتا اپنے بیوی بچوں کے واسطے 10 منٹ ان کو ایک رکوع قرآن کا میں روزانہ ترجمہ سنا دوں؟ کچھ تو ان کو بھی معلوم ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام میں کیا فرمایا ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو ہم معمول پڑھنا چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ پھر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بڑی سخت خطرناک پیشی ہونے والی ہے، اور اس پیشی سے کوئی بچنے والا نہیں۔